اور میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور رب نواز بھائی اور ان کی پوری برادری ذرا ابراہیم سے اس دھرنے میں شریک ہوئی ہے. میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں, ان کی اس کاوش کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ایک لمبی لائن بنا لیں, انشاءاللہ ہم آدھے گھنٹے میں نعرہ تکبیر. السلام علیکم, اعتدال نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عماد بھٹا. اس وقت میں موجود ہوں حق نواز پارک کے بالکل سامنے. ڈیر اسماعیل خان کے اندر جماعت اسلامی کی جانب سے مہنگائی, بے روزگاری اور خیبر پختونخوا میں خاص طور پر جو آٹے کا بحران ہے, اس حوالے سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے. جماعت اسلامی کے امیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ضلع امیر. ہم ان سے گفتگو کریں گے اس حوالے سے مزید ان سے جانیں گے. میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج آپ کا جو احتجاج ہے, اس کا بیسک مقصد کیا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان مسائل کا جو اصل معاملہ ہے وہ صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ پی ٹی اے اور پی ڈی ایم دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اور جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق صاحب نے اپیل کی ہے پورے قوم کو کہ وہ نکلے اور جماعت اسلامی کے جے آئی یوتھ کو تاکید کی. اور یہ آج جماعت اسلامی اور جے آئی یوتھ کا ایک مشترکہ احتجاج ہے اور ہم قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مہنگائی, یہ بے روزگاری, یہ بے دامنی, یہ بے حیائی, یہ ناانصافیاں پوری کی پوری پی ٹی اے اور پی ڈی ایم کا مشترکہ معاملہ ہے. ہم اس قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہو تو واحد جماعت اسلامی ہے اور جماعت اسلامی پر بھروسہ کریں اور اس قوم کو ہم انشاءاللہ متبادل قیادت دیں گے اور ایسی نیک اور صالح قیادت اور اس پاکستان کو کرپشن فری پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ. آج پاکستان کے اندر کراچی اور حیدرآباد کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں وہ پوری قوم کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی انشاءاللہ جیت چکی ہے اور یہ پوری پی ٹی اے اور پی ڈی ایم ہمارے خلاف ایک ہے اور عام انتخابات میں بھی ہم انشاءاللہ ان کو شکست دیں گے اور پوری قوم جان چکی ہے اگر ان پوری پاکستان کے اندر کوئی مسائل کا حل ہے تو وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے. یہ بتائیں کہ ڈیر اسماعیل خان میں بجلی اور گیس کی آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ شہری سارا دن بجلی کے انتظار میں رہتے ہیں, گھروں کے چولہے جو ہے وہ ٹھنڈے ہیں, گیس نہیں آ رہی. آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ یہ پی ٹی اے اور پی ڈی ایم دونوں کا معاملہ ہے اور یہاں چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں اور جماعت اسلامی پاکستان کے سراج الحق صاحب نے دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ دونوں ناکام ہو چکے ہیں اور پاکستانی قوم کو سراج الحق پر اعتماد کرنا چاہیے. اور اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ڈیر اسماعیل خان کے حوالے سے, یہاں تو کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ نرسنگ کے ساتھ کیا ہوا یا ہمارے ہاسپٹل کے اندر کیا ہو رہا ہے, ہمارے بجلی کے بلوں کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہم انشاءاللہ متبادل اس قوم کو دیں گے اور ایسی نیک اور صالح قیادت دیں گے کہ لوگ رش کریں گے. اور میں اس موقع پر یہ بھی ایک بطور بریکنگ نیوز بتانا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے بابر خان میاں خیل آئے جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے تحصیل ترابین میں اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ میں جماعت اسلامی کے ساتھ شانہ بشانہ چلوں گا اور وہ وقت باقاعدہ اعلان بھی کریں گے اور پورے ڈیرہ اسماعیل خان کی صوبائی سیٹوں اور قومی اسمبلی کی سیٹوں پر ترازو پر ہم سوچ رہیں گے. یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سیاسی احتجاج ہے. آپ لوگوں نے ابھی تک جتنے ڈیر اسماعیل خان کے اندر ایشو ہوئے ہیں کبھی بھی ان کے اوپر آپ نے آواز نہیں اٹھائی. لوگوں کے اوپر لوڈ شیڈنگ کا عذاب تھا, گیس نہیں تھی, اس وقت آپ لوگوں نے احتجاج نہیں کیا. جب الیکشن قریب آ گیا تو آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں.
हमने बाकायदा जनूबी अजला की एक हुकूक जनूबी कौंसल बनाई है और उस जनूबी अजला के हुकूक के लिए हमने जनूबी अजला में नकल की मरवत में अमीर जमात इस्लामी की क़यादत पर बहुत बड़ा एहतजाज किया। उसके बाद हमने यहाँ इस्लामी स्कूल के जो चौक है वहाँ बावकर के खिलाफ एहतजाज किया और हर मौके पर हमने एहतजाज को उठाया। वो अलग बात है कि मीडिया ने उसको कवरेज नहीं दी तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने अमीर जमात इस्लामी डेर इसमाइल खान की गुफ्तगू सुनी है। डेर इसमाइल खान में मुतअद्दिद जलूस हो चुके हैं, जलसे निकल मुतअद्दिद एहतजाज कराए गए हैं, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बिजली के लोडशेडिंग के खिलाफ, लेकिन अभी तक डेर इसमाइल खान की जो बात है ना तो उनको बिजली मुहैया की गई है, ना उनको जो है वो गैस की सहूलत फराहम की गई है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि बुनियादी ज़रूरियात में ज़िंदगी की वो भी मुयस्सर नहीं है। तो देखते हैं कि इनका जो एहतजाज है वो रंग लाएगा, किस हद तक रंग लाएगा। बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं कि डेर इसमाइल खान में जो है वो एहतजाज सिर्फ सियासी जमात उस वक्त करते हैं जब तहसील मेयर का इलेक्शन हो या सूबाई इलेक्शन हो या बल्दियाती इलेक्शन हो, तो सिर्फ वोट लेने के लिए और अपने सियासी कारकुनान को एक्टिव करने के लिए एहतजाज मुजाहरा किया जाता है। हम अभी ये देखना बाकी है जमात इस्लामी का ये जो एहतजाज है ये कब रंग लाएगा और डेर इसमाइल खान के जो बुनियादी लोगों के बुनियादी मसाइल हैं वो कब हल होंगे। अच्छा, आप यहाँ पर खास तौर पर एहतजाजी धरने में शरीक हुए हैं, ये बताएं कि इस धरने का बुनियादी मकसद क्या है? महंगाई के खिलाफ, लोड शेडिंग के खिलाफ पहले भी जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से बहुत एहतजाज हुए हैं लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिला है। थोड़ा सा बताएं कि इस एहतजाज में क्या ऐसी खास बात है, क्या तब्दीली है कि लोग समझे कि हमारे मसाइल हल होंगे? देखिए, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है महंगाई के हवाले से, रिश्वत के हवाले से, अकरबा बरवी के हवाले से, नाअहली के हवाले से, वो इस वक्त इस तरह है कि लोग सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर यानी ज़िंदगी उनकी अज़ाब बन चुकी है। अगर मैं ये कहूँ कि लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं इस महंगाई की वजह से, इस बेरोज़गारी की वजह से, इस बदअमनी की वजह से। तो इसके ज़िम्मेदार ज़ाहिर हुकूमत है, वो चाहे मौजूदा हुकूमत हो चाहे साबका हुकूमत हो। ये पूरे का पूरा एक निज़ाम है, उस निज़ाम का एक तसलसल है जिसके नतीजे के अंदर कर्ज बढ़ रहा है, जिसके नतीजे के अंदर महंगाई बढ़ रही है, जिसके नतीजे के अंदर डॉलर की कीमत ऊपर चढ़ रही है और रुपए की कीमत पूरी दुनिया के अंदर गिर रही है। इसलिए ये एहतजाज की कॉल दी गई है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों की तर्जमानी की जाए, लोगों के जज्बात की तर्जमानी की जाए। आज सूरत हाल ये है कि लोग इस हद तक तंग आ चुके हैं कि लोग अपने हाथ के अंदर हथियार उठाने पर मजबूर हैं और लोग, मैं कहता हूँ कि हुक्मरानों के गिरफ्तानों में हाथ डालने के लिए मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया।